بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کی آیہ نمبر 104 سے آج پڑھیں گے، اور 9واں رکوع ہم پڑھ رہے ہیں سورہ ہود اور 12ویں پارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی و سعید۔ ہم ذکر پڑھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر کیا اور ان کے مختلف احوال، ان کی اقوام اور ان کی اقوام کی نافرمانیوں کا ذکر کیا، اور یہ جو 9واں رکوع شروع ہوا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے آغاز ہوا، اور پھر بتایا گیا کہ جس طرح قوم موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی فرعون کو اور فرعون کے ماننے والے فرعونیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا اور ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ یہ مثالیں ہیں پوری، پیچھے جو اقوام ذکر کی گئیں ان کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن کی طرف بھیجا گیا ان کی۔ تو یہ سارا ذکر ہو رہا تھا، تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، اور ہم اس کو مؤخر کرتے ہیں، یعنی جو عذاب ہے اللہ کی پکڑ ہے۔ اصل میں جو اختتام پچھلے درس کا ہوا تھا وہ اللہ کی پکڑ، کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت، بہت جو ہے وہ شدید ہوگی، اور اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے پھر بھی اس کی پکڑ ابھی نہیں ہو رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں بچا ہوا ہوں اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا وَمَا نُؤَخِّرُهُ، ہم اس کو مؤخر نہیں کرتے اِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُود، مگر گنی ہوئی مدت کے لیے۔ یعنی جو عذاب ہے اس کی اگر تاخیر ہو رہی ہے، عذاب نازل نہیں ہو رہا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کے پیش نظر ہے، اس میں تاخیر ہو رہی ہے، اور وہ تاخیر اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس مدت کو ختم کرنا چاہے گا ختم ہو جائے گی اور پکڑ آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت کا ملنا گویا کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے تاکہ ہم پلٹیں، ہم توبہ کر لیں۔ تو جسی طرح جو بھی قومیں آئیں یکدم ان پر عذاب نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، ان کو سمجھانے کے لیے نصیحت کرتے رہے، لوگ ان کو سمجھاتے رہے، لیکن جب وہ اختتام پر پہنچ گئے اور اپنی یعنی نافرمانی کی انہوں نے حد کر دی، پھر اللہ کی پکڑ آئی۔ تو اللہ کی پکڑ وہ کسی مدت تک مؤخر ہو رہی ہے، وہ ختم نہیں ہوگی، پکڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، ضرور پکڑے گا۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، وہ دن آئے گا کہ کوئی جان گفتگو نہیں کر سکے گی مگر اس کی اجازت کے ساتھ، یعنی کسی کو بولنے کی کوئی ہمت اور جرت نہیں ہوگی، اللہ جس کو اجازت دے گا تب ہی بول سکے گا۔ یہاں قیامت کا ایک منظرنامہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب قیامت آئے گی سب گنگ ہوئے ہوں گے۔ ہم نے مختلف حالات پڑھے ہیں قیامت کے پیچھے آیات مبارکہ میں، اور مختلف کیفیات اور مختلف اوقات ہوں گے، کیونکہ قیامت کا جو دن ہے وہ تو بہت لمبا ہوگا اور اس کی مختلف حالتیں ہوں گی۔ ایک تو کیفیت یہ ہوگی، نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا سب چپ کھڑے ہوں گے اور کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنے سفارشی تلاش کریں گے، نبیوں کے مختلف نبیوں کے پاس جائیں گے، ان کو جا کے کہیں گے ہماری سفارش کریں اور ہمارے حالات پر کوئی مہربانی کریں، یعنی مختلف حالات ہیں۔ تو یہاں جس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے وہ فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی گفتگو نہیں کر سکے گا، اگر گفتگو کی کوئی جرت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گزارش کریں گے، سجدہ میں گریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کے سجدے کو قبول فرمائے گا اور پھر آپ کو سفارش کی اجازت عطا فرمائے گا۔ تو کوئی بھی بول نہیں سکے گا۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، ان میں سے کچھ لوگ بدبخت ہوں گے اور کچھ سعادت مند ہوں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو بدبختی کا باعث بنے اور دنیا کو انہوں نے اپنی آخرت کے لیے نہیں گزارا، دنیا کے اندر اپنی آخرت کا سامان نہیں کیا، بدبختی کا
پیش خیمہ ہوگا یہ سارا معاملہ ان کے لیے، اور سعید سعادت مند بھی لوگ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر انہوں نے اللہ کی بندگی کی ہوگی، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی ہوگی، تو ان کے لیے سعادت ہوگی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، اور وہ لوگ جو بدبخت ہوئے وہ جہنم میں جائیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کے لیے اس جہنم میں چیخنا اور چلانا ہوگا، یعنی جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، آہ و فغاں کریں گے، گریہ وزاری کریں گے اور بلند آواز سے پکاریں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے۔ الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ جو آپ کا رب چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب بالکل وہ کرے گا جس کا وہ ارادہ فرماتا ہے، جو اس کا ارادہ ہوگا وہ کرے گا۔ یعنی جو بدبخت لوگ ہوں گے اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا، جہنم میں چیخ و پکار ہوگی ان کی، آہ و فغاں ہوگی ان کی، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ آسمان و زمین سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آسمان و زمین، ایک تو یہ ہیں جو ہمارے آسمان و زمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تبدیل فرمائے گا، یہ آسمان بھی بدل جائیں گے، زمین بھی بدل جائے گی، اور وہ جو اور آسمان و زمین ہوں گے وہ اللہ چاہے گا وہ آئیں گے۔ تو یا تو وہ مراد ہے، یا پھر اس سے مراد جہنم کے آسمان اور زمین مراد ہے، کیونکہ جو شخص جہنم میں جائے گا وہ جہنم میں رہے گا، جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، مگر جو یہاں فرمایا گا الا ما شاء ربک، جو آپ کا رب چاہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو وہ وہاں سے نکل آئیں گے۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کے متعلق احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ وہ لوگ جن کے نامہ اعمال میں ان کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، اور کسی طریقے سے ان کی بخشش نہیں ہو پائے گی، تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ اپنے گناہوں کی سزا حاصل کرنے کے بعد ایمان ان کے دل میں ہوا تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ جنت عطا فرما دے، تو وہ بالآخر جہنم سے نکل آئیں گے۔ تو جو دائمی جہنم میں جائیں گے وہ لوگ ہوں گے جو کافر ہیں، جو کفار ہیں وہ دائمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور کچھ لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا اور جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ یعنی یہ کیفیات بھی ہوں گی، تو جو اللہ چاہے گا وہ کرے گا، لیکن اس کا فیصلہ یہ ہے کہ جو کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی جنت نہیں دے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور جو سعادت مند لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین قائم ہیں، الا ما شاء ربک، مگر جو آپ کا رب چاہے، عطاء غیر مجزوز، اور یہ ایسی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایسی عطا ہے جو ختم نہیں ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ بعض مفسرین کرام نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ عرب کے لوگ کسی بھی چیز کو جب بیان کرتے اور یہ بتاتے کہ یہ پکی پکی بات ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، تو وہ یہ کہتے کہ یہ جب تک آسمان و زمین قائم ہے یہ بات اسی طرح ہے۔ مثلا میرا آپ کا معاہدہ ہوا تو یہ معاہدہ کتنی دیر تک قائم ہوگا؟ وہ کہتے ہیں جب تک آسمان و زمین قائم ہے یہ معاہدہ اس وقت تک رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کا معاہدہ ہے۔ تو اسی چونکہ قرآن جو ہے وہ عرب کے لہجے میں اور عرب کے محاورے میں نازل ہوا ہے، اس وجہ سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا جب تک آسمان و زمین قائم، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ کبھی بھی نکلیں گے نہیں۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، بس آپ شک نہ کریں، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ، آپ شک میں مبتلا نہ ہوں، مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، ان کے متعلق جن کی یہ عبادت کرتے، یعنی جن بتوں کی یہ عبادت کرتے رہے ہیں ان میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے حقدار ہیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، اور یہ ویسی ہی عبادت کر رہے ہیں جیسے ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، ان کے آباء و اجداد بت پرستی کرتے تھے، یہ بھی کر رہے ہیں۔ آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، آپ ان کو سیدھے رستے پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں آ رہے، تو جس طرح ان کے آباء و اجداد قصہ ماضی بن گئے اور اللہ کے عذاب کا حصہ ہوئے، اسی طرح یہ بھی ہوں گے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، اور ہم ان کو پورے کا پورا ان کا بدلہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ
ان کو پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، نصیبہم ان کا حصہ غیر منقوص، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، پورے کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا، یعنی جو ان کو عذاب ملے گا اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر پکڑ میں کوئی تاخیر ہے تو وہ اس کی مہلت کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، اس کی کوئی حکمت ہے جس کی وجہ سے تاخیر چل رہی ہے، مہلت بھی ہو سکتی ہے، کسی اور وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تاخیر بھی، ظالموں کو جو ڈھیل دی جا رہی ہے اس میں کوئی اس کی حکمت پوشیدہ ہے، لیکن یہ دائمی نہیں ہوگی، یہ پکڑ ضرور ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے تو یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے، اور ہمیں اس پر سعادت مندی پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اور ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سعادت مندی کی توفیق عطا فرمائے تو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس پر دوام کی توفیق و سعادت مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔